بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ زمین خریدنے کے لیے کسی کو پیسے دے رکھے تھے، ابھی تک سودا نہیں ہوا، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ سوال میں دوہرا دیتا ہوں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر زمین خریدنے کے لیے کسی کو پیسے دے رکھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ زمین خریدنے کے لیے کسی کو پیسے دے رکھے تھے، ابھی تک سودا نہیں ہوا، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے، لوگوں کو بہت زیادہ اس میں فکر ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کے پاس ہیں، سال گزر گیا ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بچوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے حج کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ کا حج میں نام آنے کی بھی توقع، بلکہ اس دفعہ تو انشاءاللہ جس نے درخواست دی، ابھی رات کے ہی جو وزیر حج ہیں ان کا رات ہی کا بیان آیا ماشاءاللہ کہ جس نے درخواست دی تھی سب کی درخواستیں قبول ہو گئی، یعنی اس دفعہ حج کی قرآن اندازی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اب اس نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یکم رمضان آ گئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کا دن آ گیا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حساب کرنا ہے، یہ حج کے لیے بھی جو پیسے رکھے ہوں گے نا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی جو پیسے اس کے پاس نقد رکھے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا زکوٰۃ دیتے وقت اگر کسی کو ادھار دے رکھا ہو تو کیا اس رقم کی زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے؟ یعنی آپ نے یکم رمضان کو حساب کر رہے ہیں تو آپ نے کسی کو ادھار رقم دی ہوئی ہے، قرض دیا ہوا ہے، یعنی اس نے آپ کا پیسہ دینا ہے، کیا اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر آپ کو توقع ہو، امید ہو کہ یہ واپس کر دے گا تو آپ کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جب وہ بندہ پیسے واپس کرے گا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، تو آپ کو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے انسان کو اس ادھار کی زکوٰۃ پہلے ہر سال ہی دے دینی چاہیے۔ ہاں اگر البتہ توقع ہے کہ یہ بندہ اب واپس نہیں کرے گا، اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، بندہ بھی ایسا ہے، یہ واپس نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اب آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا صلاۃ و تسبیح کی جماعت عورت کروا سکتی یا نہیں؟ محلے کی عورتیں مجبور کریں جماعت کروانے پر تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح نفل نماز ہے، الگ الگ پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن مرد بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، خلاف سنت ہے، عورت بھی جماعت نہ کروائے، خلاف سنت ہے، چاہے خواتین محلے کی مجبور بھی کریں تب بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ نے سنت ادا کرنی ہے نا، تو اس کو سنت طریقے سے ادا کریں نا، سنت کے خلاف سنت کو ادا تو نہ کریں نا، اس لیے جماعت صلاۃ و تسبیح کی جماعت بالکل نہیں کرانی چاہیے، اکیلے اکیلے پڑھیے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا اپنے مال کی زکوٰۃ اندازے سے دی جا سکتی ہے، سارے مال کا حساب لگانا مشکل ہو تو اس کا جواب ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کیجیے، آپ اپنے پورے مال کا حساب لگا سکتے ہیں۔ وہ حضرات جو یہاں زندگی میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنا مال ہے، اصل میں انہوں نے حساب کتاب کرنے کی کوشش نہیں کی نا، ورنہ حساب کتاب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں گے۔ تو اندازے سے لیجیے، حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے۔ کیا قومی بچت میں رکھی گئی جس سے منافع ہوتا ہے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی، قومی بچت کے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی فی الحال علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ قومی بچت کے جو سرٹیفکیٹ کی تقسیم سرٹیفکیٹ ہیں وہ ابھی سودی کاروبار میں شامل ہیں، ابھی سودی کاروبار میں شامل ہیں، ان پر جو منافع نہیں ہے وہ سود ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ کیا یہ بزنس انویسٹمنٹ نہیں، یہ قومی بچت اسکیم میں آپ نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے امام صاحب نے تراویح کی نماز پڑھا لی پوری، اس کے بعد وتر پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں سمجھا یہ تراویح پڑھا رہے ہیں، میں نے تراویح کی نیت کر لی،
تو ایسی صورت میں کیا میری تراویح ہوئی کہ وطر؟ اگر تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، تو ان کی یہ 3 رکعت تراویح نہیں ہوں گی۔ اور اگر یہ کہا کہ میں امام کے بس ذہن میں تھا، بس ٹھیک ہے کھڑے ہو کر شروع میں امام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، 20 تراویح بھی ہو گئی، باقی وطر ہو گئے تو وطر بھی ہو گئے، تو تب امام کی نیت کی وجہ سے ان کے بھی وطر ہو گئے۔ 2 باتوں میں فرق۔ اگر وطر کی نیت جب کھڑے ہو کر کی تو واضح طور پر کی کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، تو پیچھے تراویح نہیں ہوگی کیونکہ امام وطر پڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر جیسے شروع ہوتا ہے بس نیت کر لی میں امام کے پیچھے تراویح وطر سب پڑھ رہا ہوں، تو امام 20 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وطر پڑھانے لگ گیا، اس کے ذہن میں ہی تھا ہی نہیں کہ وطر پڑھ رہا ہے کہ تراویح پڑھ رہے، وہ ہو گیا کیونکہ اس کی نیت یہی تھی کہ میں امام کی اتباع کر رہا ہوں۔ کیا کاروبار میں ادھار اور نقد کی قیمت الگ الگ جائز ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نقد کیش پہ خریدو تو اتنے کی، اور اگر ڈیبٹ پہ کریڈٹ پہ خریدو تو اتنے کی، تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہو تو کیا اس سودے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اس انسٹالمنٹ کا کاروبار بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سارا سوال ایک ہی سوال ہے۔ اصل اس میں بات ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا، کہ اگر آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، ایک موٹر سائیکل بیچتے ہیں کہ یہ اب 1 لاکھ روپے کی ہے، لیکن اگر آپ ادھار لیں گے، قسطیں کر کے دیں گے تو یہ 1,10,000 کی ہے، یہ ابھی بولنا جائز ہے، ابھی بولنا جائز ہے، لیکن اسی نشست کے اندر طے کر لیں کہ آپ نے ادھار لینا ہے یا نقد لینا ہے، اسی نشست میں طے کر لیں، اس کو ڈیلے نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنی، اسی نشست میں طے کر لیں، تو پھر وہ سودا ایک چیز پر ہوگا۔ اس نے 2 سودے رکھے، نقد دیں تو 1 لاکھ کی، اور اگر ادھار لیں تو 1,10,000 کی۔ آپ نے کہا نہیں میں نے قسطوں میں دینی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ بندہ جب وہ ادا کرے گا 1,10,000 روپیہ تو یہ مالک ہو جائے گا، کیونکہ اب 1,10,000 قیمت طے ہو گئی۔ تو قسطوں کا کاروبار جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 اسی نشست میں طے کر لیں جو بھی آپ نے سودا طے کرنا ہے۔ نمبر 2 آپ اس میں پھر فلیکچویشن نہیں کریں گے، اتار چڑھاؤ نہیں کریں گے کہ جی سال بھر میں دوں گا، لیکن اگر میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے 3 مہینے میں پیسے دے دیے تو آپ مجھے اتنی کنسیشن دیں گے، رعایت دیں گے، یہ سود ہو جائے گا۔ یا آپ اتنی مدت بعد نہ ادا کر سکے تو آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا، تو وہ بھی سود ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ نے طے کرنا ہے وہی ادا کریں، وہی طے کریں، چاہے 6 مہینے بعد، چاہے مدت پوری کر کے، تب بالکل یہ قسطوں کا کاروبار 100% جائز ہے علماء کے نزدیک۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک جگہ ملازمت کر رہا تھا، وہاں انہوں نے مجھے گھر خریدنے کے لیے 70 لاکھ روپیہ قرض حسنہ دیے تھے۔ میں نے گھر خریدا اور میں تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کر رہا ہوں، جو کہ اب تقریباً 63 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اب میرا وہاں سے چھٹی ہو گئی، میں رکشہ چلاتا ہوں کھلا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، وہ میں نے 20 لاکھ میں فروخت کیا، اب گھر کا جو ہے نا مرمت کرانا چاہتا ہوں، کھلا آگے پورا سوال کر کے کہتے ہیں کیا مجھ پر 20 لاکھ کا زکوٰۃ دینا فرض ہے کہ نہیں؟ اس کا آسان ترین جواب، سارے سوال کا جواب، جو آپ نے پلاٹ لیا ہے گھر کے لیے، چاہے لاکھوں روپے کا ہے، کروڑوں روپے کا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جو آپ کے پاس نقد پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے، قرض دینا ہے، 20 لاکھ روپیہ قرض دینا ہے، اب یہ آپ کے مال میں سے 20 لاکھ روپیہ نکال کر باقی کی زکوٰۃ دے دیں گے۔ بہت آسان جواب۔ رہائشی پلاٹ پر زکوٰۃ بالکل نہیں، نقد روپیہ موجود ہے اس پر زکوٰۃ دیجیے۔ کوئی آپ نے ادھار دینا ہے، قرض دینا ہے کسی کا، اتنا موجودہ رقم میں سے نکال کر آپ باقی کی زکوٰۃ دے دیجیے۔ جواب بہت آسانی سے مکمل ہوا الحمدللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا، سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 میں ہے، اور کاش آپ دیکھتے گناہگار لوگوں کو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 13 ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ سب پر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ضرور بھی ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سب سے بھر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھ سورہ سجدہ کی نا اصل میں آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 13، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ایک طرف تو کہتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو
تو جو جس کو ہدایت نہیں ملی وہ کہ میرے لیے اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، تو میری کوتاہی کیا ہے؟ اللہ نے میرے لیے چاہی نہیں ہدایت۔ اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ جو بندہ ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کے لیے لازماً ہدایت چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے اللہ دیتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اگر ہدایت نہیں دی نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے مانگی نہیں، یہ چاہتا ہی نہیں، اس میں اللہ کا قصور نہیں، بندے کا قصور، بندے کا قصور۔ یہ ہدایت چاہے گا اللہ ضرور دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ ہدایت کے راستے پر چلے، ہدایت مانگے، ہدایت چاہے اور اللہ کہے جا میں نے ہدایت نہیں دینی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ ظلم ہے یہ تو نا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ چل ایک صاحب نے کہا کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ جی ہاں بالکل بالکل، اس پر ایمان رکھیے گا انشاءاللہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں مومن کے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ ہے من قتل مؤمنا متعمدا، آیت جو نا وہی ہے من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ جو بندہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں ہے، مومن ہے، لیکن اس نے کسی مومن کا قتل کیا، وہ طویل عرصے جہنم بھگتے گا، پھر بالآخر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر مومن نہیں ہے تو بس پھر ایسی صورت میں وہ واپس نہیں آئے گا جنت میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا رمضان آتے ہیں تو ٹی وی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی لگا دیتے ہیں، گھر والے سب دیکھتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا یہ جو موویز ہیں نا پیغمبروں پر بنی ہوئی، بعض لوگ مجھے بھی بڑی تلقین کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے محبت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مولانا اگر آپ 10 کمانڈ دیکھ لینا ایک دفعہ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بنی ہوئی فلم دیکھ لینا مولانا، آپ کو وہ معلومات حاصل ہوں گی جو آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں آپ کو ہوئی ہوں گی، آپ کا مطالعہ پیچھے رہ جائے گا اور وہ فلم آگے نکل جائے گی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں مجھے بڑے مولانا آپ کا نام بھی یوسف ہے، اگر آپ یوسف علیہ السلام پر بنی ہوئی فلم دیکھ لینا ایک دفعہ، آپ کی وہ معلومات میں اضافہ ہوگا، اور واقعی ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے۔ تو وہ جب صاحب مجھے کہنے لگے، بڑے قابل آدمی ہیں ماشاء اللہ وہ جو کہنے والے تھے، بڑے قابل آدمی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، اب ذرا غور سے سنیے گا وہ سوال۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یوسف علیہ السلام پر فلم جو بنی آپ نے دیکھی؟ کہنے لگے جی دیکھی۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ جو فلم بنی وہ آپ نے دیکھی؟ کہنے لگے دیکھی۔ میں نے کہا کہ فلم دیکھنا، غور سے سوال سننا ہے، میں نے کہا فلم دیکھنے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کا تقدس آپ کے ذہن میں تھا، یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور جو تقدس آپ کے ذہن میں تھا، وہ فلم دیکھنے کے بعد تقدس آپ کے دل میں باقی رہا کہ نہیں رہا؟ کہنے لگے نہیں رہا۔ میں نے کہا یہی کامیابی تھی اس فلم بنانے والے کی، اور آپ کے اندر سے ایمان کو نکالنا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو نکالنا چاہتا تھا، یوسف علیہ السلام پر ایمان میں کوئی تنگ دلی نہیں۔ میں سب کچھ بڑا میڈیا سے تعلق، 47 سال ہو گئے میڈیا سے تعلق ہے، اس لیے بڑے گہری بات کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے کرنا تھا نا وہ کر لیا، وہ ہے آپ کے اندر سے ایمان نکالنا، دیکھنے والے کے اندر سے موسیٰ پر ایمان کو نکال لینا، یوسف علیہ السلام پر جو ایمان ہے، ان کا تقدس، ان کی پاکیزگی، قرآن تو پاکیزگی بیان کر کر کے تھک گیا یوسف علیہ السلام کی، اور وہ فلم والا کامیاب ہو گیا، اوہ اچھا یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، کام ہو گیا۔ اور جب تقدس نکل جائے بس مارنا ہے، وہ کہتے ہیں نا محاورہ، مارنا ہے تو جڑ پہ مارو، شاخیں خود بخود گر جائیں گی۔ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو، اندر سے سب برابر ہو جائے گا، بس جو مرضی کر اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب ایمان اندر نہ رہے، حیا اندر رہے، تو جو مرضی کرے۔ اس لیے وہ ان کا سارا مشن یہ ہے، مارنا ہے تو جڑ پہ مارو، شاخیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کا تقدس ان کے اندر سے ختم کرو، قرآن کو جلاؤ، اس کا تقدس ختم کرو، خلا کرو، ان کا تقدس ختم کرو، جس چیز کا تقدس ان کے ذہنوں میں نا وہ ختم کرو، بس باقی جو مرضی کروا لو ان مسلمانوں سے۔ ایک صاحب نے کہا زیادہ کھانے کی وجہ سے رات کو غسل واجب ہو جاتا، نیند زیادہ آتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا، آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق کھائیں، بالفرض غسل واجب ہو جائے روزے کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
خود بخود واجب ہو جائے تو بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہا دھو کر انسان عبادت ادا کرے۔ اسی طرح رات کو اگر، یہ بہت ہو رہا ہے سوال آج کل کہ جی رات کو غسل واجب ہو گیا، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، صبح اٹھ کر جو ہے نا نہایا نہیں جاتا، نہانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو کیا روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بڑی غلط بات ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، افضل یہ ہے، لیکن اگر کھائیں تو جائز ہے۔ اس لیے اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیں جائز ہے، پھر سو گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، صبح اٹھ کے جناب اٹھ کے وہ نہایا دھویا تو فجر کی نماز قضا پڑھی، روزہ اس کا ہو گیا۔ اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں، لیکن روزہ ہو گیا، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے کہا لوگوں نے گھروں میں جانور پالے ہوتے ہیں، بلی کتے وغیرہ، کتے نہیں، یہ کتا تو جائز نہیں، اچھا صرف شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے جائز، اور فیشنی کتا پالنا وہ جائز نہیں۔ اور لوگ آپریشن کروا دیتے ہیں تاکہ بلی وغیرہ بچے نہ دے، کیا یہ آپریشن کروانا جائز ہے پرندوں کا؟ جی آج کل چونکہ ویٹرنری سائنس بہت آگے جا چکی، تو جس طرح جو ہے نا وہ بڑے آپریشن کروا کے بچے پیدا نہیں کرتے، وہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز۔ اسی طرح بلا وجہ وہ بھی ناجائز، اور اسی طرح جانوروں کے اندر ہی کرنا یہ بھی ظلم ہے، جانوروں پر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اس لکھے ہوئے پہ نظر پڑ جاتی ہے، وہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اس طرح نماز ہو جاتی ہے۔ جی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ انگلش میں پیچھے کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے، کوئی محاورہ، کوئی کچھ لکھا ہوتا ہے، شرٹ پہنی ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، تو پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ پورا پڑھ کے اس کو سمجھ جاتا ہے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اب ذرا غور سے، آپ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کیلنڈر لگا ہوا ہے، جیسے آج کل وہ تراویح کی دعا لگی ہوتی ہے، یا کوئی نماز کا طریقہ کیلنڈر پہ لگا، یا کوئی اشتہار لگا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کیلنڈر کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے پورا کیلنڈر پڑھ لیا، پورا کیلنڈر پڑھ لیا، پورا جو اشتہار لگا تھا وہ پڑھ لیا، آپ کو سمجھ آ گیا سب کچھ، ابھی نماز نہیں ٹوٹی۔ پورا کیلنڈر آپ نے پڑھ لیا نا، ابھی نماز نہیں ٹوٹی۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلے، زبان نہیں ہلی، آپ نے مطالعہ کیا۔ ایک مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ایک پڑھنا ہوتا ہے زبان سے۔ آپ نے مطالعہ کیا، اس کا پورا اشتہار پڑھا، پورا سمجھ گئے، سب سمجھ میں آ گیا کیا بات ہے، نماز آپ کی بالکل نہیں ٹوٹی۔ لیکن جہاں آپ نے دعائے تراویح یا قرآن بھی سامنے لکھا ہوا ہو اور ہونٹوں سے ہلا کر پڑھا آپ نے لکھا ہوا، نماز اسی وقت ٹوٹ گئی۔ اب بات کیا ہوئی کہ جو سامنے لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ اگر ہونٹ ہلا کر پڑھا نا تو نماز ٹوٹ گئی، چاہے وہ اردو ہو چاہے عربی ہو۔ اور اگر ہونٹ نہیں ہلے، صرف آپ نے دیکھا، اس شرٹ کے پیچھے دیکھا اور اس کا پورا مطلب سمجھ گئے، یہ انگریزی میں یہ جملہ لکھا، کوئی بات نہیں، نماز کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہونٹ ہلا لیے نا اس کے ساتھ ساتھ اسپیلنگ بھی اس کے، نماز ٹوٹ جائے گی پھر۔ جی جی بھائی صاحب نے کہا اگر چھینک آگے کسی کو تو ماشاءاللہ عادت بنی ہوئی تھی، کوئی چھینکے تو جو ہے نا وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، دوسرا جو ہے یرحمک اللہ کہے، تو کہتے ہیں عادت بنی ہوئی تھی نماز میں، کوئی صاحب چھینکے، اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز کے اندر عادت بنی ہوئی تھی، تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا۔ جو الفاظ شریعت کے مطابق ہیں اگر آپ نے وہ دے دیے تو ایسی صورت میں نماز باقی رہتی ہے، لیکن اگر قصدن دیے، جیسے کسی کا سلام نے کیا، کسی نے آ کر مسجد میں آیا، کوئی آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے کہا السلام علیکم، یہ نماز میں ہی کہتا ہے وعلیکم السلام، اب نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر جواب دیا، چھینک کا جواب دیا، تب نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اب نماز سے باہر کا کام اس نے کیا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جب امام رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر سجدے میں جاتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، جبکہ کرسی پر نماز پڑھنے والے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک بندہ کھڑے ہو کر سجدے میں جا رہا ہے نا، اللہ اکبر، اس کو ٹائم لگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، ابھی وہ سجدے میں گیا نہیں ہوتا، تو یہ کرسی پر بیٹھا والا تو فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس اتنی فکر کرنی ہے کہ اس وقت تک اس کرسی والے شخص کو سجدے میں رہنا چاہیے جبکہ امام کے ساتھ وہ مل جائے، امام سے پہلے سر نہ اٹھائے، سجدہ پہلے مکمل نہ کرے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اگر پہلے چلا گیا نا، کبھی ہو بھی جاتا ہے زندگی میں بھی کہ بندہ امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ امام سے پہلے چلے گئے نا، اب انتظار کریں امام کا،
یہاں تک کہ امام آپ کے ساتھ آ کر مل جائے، آپ امام کے ساتھ مل جائیں تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہمارے یہاں جامع میں مسجد میں یہاں الحمدللہ جماعت آئی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بھی ماشاءاللہ کرکٹ کے شدائی بھی موجود ہیں اور دین کے شدائی بھی موجود ہیں۔ تو بھائی رضوان صاحب آئے ہوئے ہیں اس وقت، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ دین کی بات کریں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ جس طرح انہوں نے کرکٹ کی جماعت کے اندر، ٹیم کے اندر نماز کو عام کیا، ان کے اخلاق کو عام کیا، اور میں نے جب حالات سنے نا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، بہت 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 عجیب۔ یہ جو ابھی ورلڈ کپ ہوا تو اس میں جو ہے وہ پاکستان فائنل تک پہنچ گیا، سیمی فائنل میں آ گئے۔ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، رضوان صاحب سامنے بیٹھے، ان کو تو سب معلوم ہے کہ ٹیم کے افراد نے روزے رکھے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے۔ کرکٹ کھیلنے والوں نے روزے رکھ کر دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے لیے قبول فرمائے، امت کی ہدایت کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں آج اپنی سوال و جواب کی نشست جو ہے نا وہ رضوان صاحب پر نچھاور اور قربان کرتا ہوں کہ آپ ان کی باتیں دین کی سنیے گا کہ کس طرح یہ دین کی محنت فرما رہے ہیں، اور کرکٹ کے میدان میں جس طرح باجماعت نماز الحمدللہ ہو رہی ہے، یہ پوری امت کو پیغام جا رہا ہے، پوری امت کو پیغام جا رہا ہے۔ لوگ کریزی ہیں کرکٹ کے نا، اس کریزی پن میں، اس شوق میں آ کر، اشتیاق میں آ کر جب وہ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ تو میرے سامنے بزرگ تشریف فرمائیں، میں ایک دفعہ التماس کروں گا بھائی رضوان سے کہ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔